السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے پہلے نمبر پہ مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ تعالی، اس کے بعد ہے مفتی اکمل قادری حفظہ اللہ تعالی۔ ناظرین ہے تو یہ دونوں بریلوی مکتبہ فکر کے، لیکن یقین مانیے ان دونوں نے حق بیان کرنے کا یعنی واقعی حق ادا کر دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے بریلوی مکتبہ فکر کے اندر قبروں کے اوپر چادریں چڑھانا، درباروں کے اوپر لڈیاں ڈالنا، پھر پنگڑے ڈالنا، قبروں کو سجدے کرنا، مزاروں کو سجدے کرنا، درباروں کے اوپر جا کے جبینے نیاز جھکانا، پھر آپ کو پتہ ہے اللہ میری توبہ استغفر اللہ، پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو درباروں مزاروں کی مٹی تک کھا جاتے ہیں، گندا پانی تک پی جاتے ہیں، اللہ میری توبہ استغفر اللہ، وہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ لیکن ناظرین، آج ہم آپ کو گفتگو سنوائیں گے پہلے نمبر پہ مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے یہ بات حق بات کر دی۔ انہوں نے کہا کہ بریلویوں کے سے بڑا کوئی مشرک نہیں ہو سکتا، یہ فضول میں قبروں کے اوپر چادریں چڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مفتی اکمل قادری کی بھی گفتگو سنیں گے، اور ان دونوں نے واقعی حق ادا کیا ہے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تھا بھی مثلا میں مشرق گمگول میں نے نماز پڑھائی، 2 صفحے تو تھیں جو مدرک تھے، 8 صفحے وہ ہیں جو مسبوق ہیں، لیکن انہوں نے شروع کر دینا ذکر بل جہان، وہ ڈسٹرب ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن مولوی نہیں بتا سکتا آپ کہ بھائی آہستہ پڑھو، کہ وہ کہیں گے لوگ میرا گلا پکڑیں گے، گلا اب تک ہو رہا تھا اب کہاں سے وہ نہیں ہو رہا۔ اس کے نتیجے میں ہم دنیا میں امت سے الگ تھلگ ہیں۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ بھئی اس ہمارے خطے کے لیے الگ نبی آیا تھا، اور اگر ہم اس نبی کے امتی ہیں جو عالمی سطح پر اہل سنہ والجماع کا ہم بھی ایک انٹیگرل پارٹ ہیں، تو پھر ہمیں یہ اب اس دور میں یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ ہم ہر جگہ الگ کیوں ہیں۔ یعنی ہماری مسجد یوکے میں ہے تو الگ ہے، امریکہ میں تو الگ ہے، میں بالٹیمور میں گیا امریکہ میں تو دعوت اسلامی والوں نے کہا ہماری مسجد میں چلے، میں نے کہا چلو۔ اب میں نے باہر دیکھا والمدینہ المدینہ المدینہ المدینہ، اور میں نے کہا بابا لوگوں اندر بندے کو داخل تو ہونے دو، اس میں مدینہ داخل کر دینا، لیکن باہر سے تمہیں ٹریڈ مارک شروع کر دیا۔ اچھا اب یہ المدینہ دین تو حضور سے ہے نا، صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین، اس وقت یہ چیز کیوں نہیں تھی؟ تو آپ لوگ جو ہیں ہمیں ایک اجتماعی تجدیدی تحریک کی ضرورت ہے کہ تاکہ ہم اس سے نکلیں۔ اس کے لیے جرأت کی ضرورت ہے نا بات کرنے کی، کہ بھئی یہ نماز کے بعد جو آپ بلند آواز سے پڑھتے ہیں ذرا اس کو آہستہ بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ جی ہاں، لیکن اتنی جرأت کون کرے گا؟ اس میں علاوہ صاحب 2 طرح کے، ایک تو جیسے حضرت نے فرمایا تو میں تو کہتا ہوں، میں اس لیے ہر جگہ بیان کرتا ہوں چیزیں کہ کھڑے ہو جاؤ، آپ علماء کھڑے ہو جائیں تو آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا، لیکن علماء جو ہیں وہ ڈگمگا رہے ہیں۔ میں نے قبلہ بیان کیا تھا کہ یہ جو بہشتی دروازہ، جنتی دروازہ ایک تصور ہم نے بنا لیا ہے عوام نے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ من داخل الباب فقط داخل الجنہ، جی وہ اپنے آپ کو قطعی جنتی سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ 2 دن لائن میں کھڑے رہتے ہیں، نہ نماز نہ وضو نہ کچھ، جی اور کیا ہو رہا ہے جی جنت میں جا رہے ہیں بغیر وضو کے۔ ابھی تو میں نے اس کا رد کیا، ٹھیک ٹھاک کیا، عوام میں کیا ہے، بتایا لوگوں کو کہ یہ غلط تصور ہے۔ جی اب میں ٹی وی میں بتاتا رہا ہوں اس سال، اور ابھی بتاتا ہوں کہ جتنی چادریں مزارات پر چڑھائی جاتی ہیں جی یہ اسراف ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے، اکرام کے لیے ایک چادر کافی ہے۔ جی اب 25 چادریں 50 چادریں چڑھائی جا رہی ہیں۔ اچھا اوقاف والے کیا کہیں گے کہ وزیر صاحب کے اس کے گلے میں ڈال دیا، ارے بھئی آپ اس کے مالک ہی نہیں ہیں، آپ کیسے دے رہے ہیں؟ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ وہاں جو چیزیں کپڑے تھے فقراء کے وہاں کا، اب اس چادر کے ساتھ فقراء کیا کریں گے؟ تو صاحب مزار کے اکرام کے لیے ایک چادر چڑھا دی،
اور اس کو ہم استدلال کرتے ہیں بیت اللہ کے خلاف سے کہ علامت تکریم ہے. لیکن اب یہ تو نہیں ہے کہ 25 چادریں 50 چادریں ہر جگہ. دادا صاحب کورس ہے تو لفنگے لوگ چادریں پکڑے ہوئے چندے مانگ رہے ہیں. یہ اصلاح کون کرے گی؟ آپ سب پکڑے جائیں گے اور آپ کی جوابدہی سب سے مشکل ہوگی. میں آپ کو عرض کر دوں کہ جانتے بوجھتے آپ نہیں اٹھ رہے کہ بھئی ہم اس قوم کی اصلاح کریں اور لوگوں کو سیدھا راستہ بتائیں، بس صرف اپنا معاش. کہ ہمارا مدرسہ بالکل دادا صاحب رحمۃ اللہ کے بالکل قریب ہے، جامعہ رسولیہ بالکل سامنے مزار شریف ہے. وہاں جب بھی عرس کا موقع آتا ہے نا، یہ ڈھول ڈمکا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ساری رات چادریں گزرتی رہتی ہیں، ناچ رہے ہیں، ڈھول ڈمکا اور کود رہے ہیں، میوزک کے ساتھ وہ اس کو لے جا رہے ہیں. یہ سب لکھ کے دیا تھا کہ یہ فتویٰ جاری کرو، اور میں نے کہا کہ یہ شہباز تم پکڑے جاؤ گے، ہمارا کام مسئلہ بیان کرنا ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ جتنی ہمارے حضرت آراز کی تقریبات جو ہیں نا، اس کا زیرو یوٹیلائزیشن ہے. میں دادا صاحب جاتا ہوں، ایک سیشن کی صدارت دیتے ہیں مجھے، 25 پیر بیٹھے ہوں گے، 25 وائز بیٹھے ہوں گے. اچھا، ہر ایک چاہے گا میرا نام پکارا جائے. اب جب اس کو کھڑا کریں گے نا، اس کو تربیت کی اصلاح سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ جو ایٹم بم میں پھینک دو تاکہ نعرہ لگ جائے. اچھا، تو اتنا مرکزی عرس ہے. میں نے کہا پچھلی مرتبہ کیا، میں نے کہا اللہ کا واسطہ ایک سیشن میں آدھے گھنٹے کے پون گھنٹے کا ایک خطاب کرو، جو لوگ آئے ہیں کچھ دین لے کر جائیں. بالکل. تو آپ لوگوں کا جو حشر ہونا ہے نا، تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں. عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ اکثر جو برِ صغیر میں یہ مزارات پہ آپ جا کر دیکھیں، کوئی ماتھے ٹیک رہا ہے، چادریں چڑھاتے ہیں آپ مزارات پر. آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ کیا بیسک کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے؟ اس میں بزرگ کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کا کیا فائدہ ہے؟ کہاں قرآن و حدیث میں لکھا ہے کہ مزار کے اوپر چادر چڑھاؤ؟ ہم نے اس کو ایک ایسی رسم بنا لیا ہے کہ عرس چادر چڑھانے کے بغیر پورا ہی نہیں ہوگا. ہر شخص چادروں کی منت مان رہا ہے کہ جی میرا کام ہو گیا تو میں فلاں مزار پہ چادر چڑھاؤں گا. بھئی کیوں مان رہے ہو منت؟ ذرا بتاؤ تو صحیح نا. اپنے آپ سے کویسچن کرو، کیوں چڑھا رہے ہو آپ چادر منت کی؟ اس میں کس نے منت مانی تھی؟ نبی نے مانی تھی؟ صحابہ نے تصور دیا مزار پہ چادر چڑھانے کا؟ کہاں سے آیا یہ؟ کچھ نہیں پتا، بس لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. اس سے ہماری نوجوان نسلوں کو، ان بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ چادر چڑھانے بھی کوئی عبادت ہوگی. کوئی عبادت نہیں ہے، مستحب تک نہیں ہے. اب اس دور میں تو مستحب بھی نہیں رہا. ایک دور تھا کہ جب قبرستان عام بنا دیے جاتے تھے، اس میں کسی عالم کی قبر ہے، کسی نبی کی قبر ہے، فرض کر لیں صحابہ کی ہے، تو لوگ ادب سے دور ہونے لگے تو وہ قبور پہ چڑھ رہے ہیں صاحب، تو وہ جو اشرف القوم کی قبر ہے اس کی بھی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو بھئی چلو ایک کپڑا ڈال دو یار، تاکہ فرق تو ہو جائے، آنے والے کو پتہ چلے کسی بزرگ کی قبر ہے دوسری، تو ایک چادر ڈال دی ادھر. بس یہ بیسک کانسیپٹ تھا. پھر بعد میں جب بزرگان دین فوت ہونے لگے تو لوگ جیسے آ کر فاتحہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، دھوپ پڑ رہی ہے، تو ارادہ کیا کہ قبہ بنا دیا جائے کہ عمارت صاحب مزار کے لیے، تاکہ لوگ آ کے اس کے سائے میں آرام سے پڑھ سکیں. اور خاص طور پہ جب سال گزرتا تھا جس کو ہم آج کل عرس کہتے ہیں، تو پھر لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے، کثیر تعداد ہوتی ہے کہ چلو بھائی پھر ایک عمارت بن گئی. جب عمارت بن گئی تو جو عام قبور سے امتیاز قائم کرنا تھا وہ عمارت کے ذریعے حاصل ہو گیا. اب چادر کی تو ضرورت ہی ختم ہو گئی. لیکن سنی کو تو ایک نیا مشغلہ چاہیے. جو نیا مشغلہ شروع ہو جائے اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا. اصل دین کو گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا. انہوں نے کہا بھائی قبہ بن گیا، ابھی چادر کی رسم تو چلے. وہ چل پڑی صاحب رسم. اچھا، پہلے چادریں ڈالتے تھے موٹی، کیونکہ یہ ریشمی اور باریک کپڑے تو ایجاد نہیں ہوئے تھے، وہ ہاتھوں سے بنے ہوئے کپڑے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ کسی نے 2 چادریں ڈال دی تو ایک صاحب مزار کی طرف سے صدقہ کر دی، ایک پڑی ہوئی ماں بہن امتیاز کے لیے، فرق کرنے کے لیے. باقی ایک نہیں تھی رسمیں پہلے. اب صورتحال یہ جو مزار پہ چادر ڈلتی ہے ذرا دیکھ لیں آپ. ایک تو پہلے اس میں پورا لکھا ہوتا ہے کلمہ پاک یا آیت الکرسی، کہ آپ اسے کسی اور کام میں استعمال ہی نہیں کر سکتے. اور یا پھر اتنی باریک ریشم کی چادر ہوتی ہے، جیسے داتا صاحب کے مزار پہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ اس کو آپ
وہ کسی کام نہیں آ سکتی، وہ لباس بھی نہیں بن سکتا، اس کو یوں دیکھیں گے نا اس میں نظر آئے گا آر پار، اتنی وہ باریک سی ہوتی ہے، اور اس پہ آیت الکرسی چمکی سے لکھی ہوئی ہے نا، پہلے لکھ کر اس پہ چمکی ڈال دیتے ہیں، اب جو پکڑے وہ ہاتھ پہ چمکی، منہ پہ چمکیاں، جس سے وضو ہی خطرے میں پڑ جائے، اب وضو کریں گے تو یہ چمکیاں لگی ہوئی ہیں، کہاں سے وضو ہوگا؟ اور پھر آپ کبھی دیکھیں اس کٹہرے کے اندر جو آدمی کھڑا ہوا ہے، یہ جب آپ ریشمی چادر ڈالتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ پھسلتی ہے گر کے نا، ٹک تو سکتی نہیں ہے، وہ اس کے پیروں میں، وہ آیت الکرسی کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ منظر۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ڈالی، وہ جمع کرتے جاتے ہیں، پھر وہ پھر یوں دکان پہ پہنچتی ہے نا، کم قیمت پہ دکان والا دوبارہ خریدتا ہے، استری شستری مارتا ہے، پھر دوبارہ، ماشاءاللہ ہے نا ہم لوگ آپ کا کاروبار چلانے کے لیے چادروں کی منت مان رہے ہیں کہ جی میرا کام ہو گیا میں چادر چڑھاؤں گا۔ بھائی منت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سوچو، مجھے یقین ہے آپ میں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ منت کیا ہے، کسے کہتے ہیں منت، اس کا کیا شرعی تصور ہے، بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، کیونکہ میرا 30 سالہ تجربہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ ہم کتنی معرفت رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ چادر کی منت کہاں سے ایجاد ہوئی؟ اب ہم کہیں گے ہم ہیں نا مفتی صاحب، ہم نے ایجاد کی ہے۔ اب یہ جب باتیں ہم کرتے ہیں، یہ ہے اصلی دن جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ہمارے وہ لوگ جنہوں نے ان چیزوں کو پروموٹ کیا ہے، ہمارے اہل سنت میں ان کو ڈال کر ہمیں بدعتی کہلوایا، ہمیں قبر پرست کہلوایا، ان کے مقاصد کو پہنچتی ہے ٹھیس۔ وہ پیر کی شکل میں بھی آپ کو نظر آئے گا، وہ مقرر کی شکل میں بھی نظر آئے گا، وہ مصلح کی، وہ مبلغ کی شکل میں بھی نظر آئے گا۔ ان کی ناکوں میں لگے ہوئے سینسر۔ یہ مفتی صاحب پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، شاید پٹڑی سے اتر گئے۔ تو میں بولتا ہوں تمہاری چڑھی ہوئی ٹرین ادھر آؤ تو میں دیکھتا ہوں کہ تم پٹڑی پہ چڑھے ہوئے ہو میں پٹڑی پہ چڑھا ہوا ہوں۔ آئیں قرآن و حدیث کے اوپر پیش کرتے ہیں نا چیز کو، نہ آپ کی نہ میری۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ اگر بزرگوں کی طرف منسوب کوئی چیز ہمارے سامنے پیش کی جائے گی، ہم اسے سب سے پہلے قرآن و حدیث پر پیش کریں گے۔ اگر اس کے مطابق ہوگی تو قبول کریں گے، اگر اس کے خلاف ہوگی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا بلکہ نفس پرستوں نے یہ کام کر کے ہمارے بزرگوں کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، پڑھیں ذرا فتاوی رضویہ۔ اچھا یہ بھی ایک میرا درد ہے بہت بڑا جی، کنز الایمان پڑھیں، بہترین ترجمہ قرآن ہے، بہترین ترجمہ قرآن۔ اس سے کان میں پوچھو تو نے پڑھا کبھی کنز الایمان پورا؟ نہیں، آج تک نہیں پڑھا ہوگا، آج تک نہیں پڑھا ہوگا۔ خود کنز الایمان پڑھا نہیں ہے جی، پڑھے بہترین ترجمہ قرآن، واقعی وہ بہترین ہے، لیکن پڑھو تو صحیح بھائی۔ اعلی حضرت قاطع بدعت تھے، بدعت کا قلع کما کر دیا۔ کہاں کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کہیں گے جی فتاوی رضویہ پڑھیں۔ اچھا تم نے پڑھا ہے؟ آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے آج تک فتاوی رضویہ کو ہاتھ میں لے کر نہیں دیکھا ہوگا، شکل ہی نہیں دیکھی ہوگی فتاوی رضویہ کی کہ کچھ ہے یہ بھی۔ یعنی ہم لوگ بالکل بس وہ رسم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہمارے اکابرین نے جو باتیں بیان کی اس کو فراموش کر چکے ہیں۔ آج نعت خان ہمیں دین سکھائے گا، آج یہ پیشہ ور مقررین ہمیں دین سکھائیں گے، ان کے پیچھے ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، اور پورا مسلک اہل سنت ہم نے بدنام کر کے رکھ دیا۔ ایسے دھمال شمال مزاروں کے اوپر کوئی تصور نہیں ہے، ڈھول ڈھمکوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ کو اگر بٹھا کر آپ کے کان کے پاس دھن 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 ڈھول بجایا جائے، بتائیں آپ خوش ہوں گے کہ تکلیف ہوگی؟ زور سے بولیں۔ اور آپ صاحب مزار کے پاس دم دھڑم دم دم دھڑم دم دم دھڑم دم۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی جو عام مردہ ہے نا وہ بھی تمام بات سنتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو وہ اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جاتے تھے تو کیا فرماتے؟ دعا کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی نازل ہو۔ یہ نہیں فرمایا السلام علیکم یا اہل القبر کہ صرف سامنے قبر والا سن رہا ہے، نہیں، قبور جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، تمام قبور والو تم سب کو سلام۔ اس کا مطلب ہے میوہ شاہ قبرستان کے ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر جب آپ یہ دعا پڑھیں گے ہر قبر کے اندر آپ کے سلام کی آواز پہنچے گی، اتنی سماعت تیز ہو جاتی ہے، اور وہ جواب بھی دیں گے۔ تو پھر صاحب مزار جس کو اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں سے زیادہ روحانی طاقت عطا فرمائی، وہ تو کہاں تک سنتے ہوں گے؟
اور ان کے کان پہ کھڑے ہو کے آپ دھم دھم دھن دھن ڈھول بجا رہے، اس سے ان کو راحت سکون ملے گی کہ تکلیف ہوگی؟ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے میرے محبوب علیہ السلام جی، ہم نے آپ کے اوپر آج کے دن دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا بھی اتمام کر دیا، اور اگر آپ کے لیے پسند کیا تو دین اسلام کو پسند کیا۔ ناظرین، اب دین اسلام میرے محبوب علیہ السلام کے اوپر مکمل ہو گیا، نہ ہی اب اضافہ کیا جائے نہ ہی اب کمی کی جائے۔ پہلا سوال یہ نکلتا ہے، یہ درباروں مزاروں کے اوپر چادریں ڈالنا اور کیا کچھ کرنا، کیا یہ شریعت سے ثابت ہے؟ بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ وہ حدیث ہے صحیح البخاری کی، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ واضح حدیث ہے۔ آگے محبوب علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی، اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، یہ بھی میرے محبوب علیہ السلام نے دعا کی۔ تو اگلی بات ہم کرتے چلے، ناظرین، قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنا، کیا یہ بھی شریعت سے ثابت ہے؟ بالکل بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ بندہ آ کے کوئلوں کے اوپر بیٹھ جائے۔ تو ناظرین، تیسری بات جو میں کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے حجت، ہمارے لیے دلیل، ہمارے لیے شریعت جو ہے وہ رب العالمین کا قرآن اور محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنی پوری زندگی رب العالمین کے قرآن اور محبوب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق گزاریں۔ تو ناظرین، آپ دیکھیں گے بریلوی مکتبہ فکر کے اندر شرک پھیلانے کے بھی ان لوگوں نے انتہا کر دی اور بدعات پھیلانے کے بھی ان لوگوں نے انتہا کر دی۔ شرک کی بات کرتے چلیں تو رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے، سورہ لقمان ہے، فرمایا وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے۔ تو شرک، بلکہ یہاں پہ ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا چلوں۔ آپ دیکھیں گے گاؤں کے اندر کچھ لوگ اپنی بھینسوں کو نہلانے کے لیے نہر پہ لے کے جاتے ہیں، تو گرمی کے موسم کے اندر جب وہ نہا لیتی ہیں تو مالک کنارے پہ کھڑا ہو کے چھوٹا سا پتھر پھینکتا ہے۔ وہ جو بھینسیں ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا مالک جو ہے نا ہمیں باہر بلا رہا ہے، وہ ٹھنڈا پانی چھوڑ دیتی ہیں، یعنی ان بھینسوں نے مالک کا کھایا ہے اور مالک کے پیچھے پیچھے چلی ہیں۔ آج دیکھیں ہر بندہ اللہ رب العالمین کا کھا رہا ہے، اور دیکھیں اللہ رب العالمین کا کھا کر، اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہنڈا کر اپنا یہ جو سر ہے غیر اللہ کے در پر جا کے جھکا دیتے ہیں، قبروں مزاروں درباروں کے اوپر جھکا دیتے ہیں، درباروں کے اوپر جا کے ٹکا دیتے ہیں۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ۔ تو ناظرین، میں یہاں پہ یہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔